آج جو موضوع ہم شروع کریں گے اس کا نام ہے تیل کی آگ۔ زر، زن اور زمین کے بعد موجودہ زمانے میں جو شے سب سے زیادہ وجہ تنازع بنی وہ زمین کے سینے میں پوشیدہ تیل کے خزانے ہیں۔ آج ساری دنیا اسی سیال سونے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اسی طاقت سے چل رہی ہے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ یہی وہ فتنہ زمانہ اس کہانی کے جملہ رنگ برنگے کردار کو یکجا کرنے اور ایک ایسی بازی ترتیب دینے کا سبب بنا ہے جس میں ہار جیت زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی ہے۔ بقول میر، زمانہ فتنوں سے خالی کبھی نہیں رہتا، زمانہ فتنوں سے خالی کبھی نہیں رہتا، ہمارے عہد میں یہ فتنہ زمانہ ہوا۔ اس کی آنکھ کھلی تو سپہر ہو چکی تھی۔ دھوپ کھڑکی کے باریک پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ وہ ہوٹل میں تھا، جکارتا کے تنزیل ہوٹل میں۔ وہ سماٹرا میں پاکن بارد سے فلائٹ کے ذریعے یہاں آیا تھا۔ یہاں پہنچتے ہی 1 گھنٹے کے اندر اندر اسے بخار چڑھ گیا تھا۔ بخار لرزہ چڑھ کر آیا تھا اور اس کے ذہن کو گھسیٹ کر تاریکی میں لے گیا تھا۔ اس کا نام خرم نواز تھا۔ وہ آئل ایکسپرٹ تھا اور اب بے روزگار تھا۔ قومیت کے اعتبار سے وہ پاکستانی تھا۔ اس نے چادریں ہٹائیں اور بستر سے اتر آیا۔ کھڑا ہوتے ہی اسے چکر آئے اور اسے میز کا سہارا لے کر خود کو سنبھالنا پڑا۔ چکر تھمے تو وہ باتھ روم کی طرف بڑھا، سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتا۔ آئینے میں اسے ایک زرد استخوانی چہرہ اور گھورتی ہوئی دھسی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی، لیکن معدوم نہیں ہوئی تھی۔ اس کی ستواں ناک بے حد خوبصورت تھی، پتلے پتلے ہونٹ جن پر اچھا موڈ ہو تو بڑی خوبصورت مسکراہٹ نظر آتی تھی، اور موڈ خراب ہو تو وہ بھنج جاتے تھے جیسے معدوم ہو۔ اس وقت اس کا موڈ بہت خراب تھا، ہونٹ بھنجے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ وطن سے دور اور بے یار و مددگار تھا۔ جیب اس کی بالکل خالی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط اور نزاکت سے شیو بنایا اور پھر شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پانی اس کے جسم سے بخار کی حدت کھینچ رہا ہے۔ نہانے کے بعد وہ خاصا تر و تازہ ہو گیا۔ اس نے تولیے سے اچھی طرح بدن پونچھا، کپڑے بدلے اور پنکھے کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن گرمی اتنی تھی کہ ذرا ہی دیر بعد اسے پھر پسینہ آنے لگا۔ اب کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور اگلے ہی لمحے کیپٹن راکا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مختصر الوجود آدمی تھا۔ اس کا تعلق جاوا سے تھا۔
اس کی آواز بے حد نرم اور مسکراہٹ ہونٹوں کے ایک طرف افقی اور دوسری طرف عمودی تھی۔ وہ ملٹری کٹگا گرے رنگ کا ٹروپک سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ سر پر پھندنے والی ٹوپی تھی جو ایک طرف جھکی ہوئی تھی۔ اس نے بے حد اکڑے ہوئے انداز میں سر کو ہلکا سا خم کرتے ہوئے کہا، ہیلو مسٹر نواز۔ ہیلو، خرم نے کہا اور بدستور ٹائی کی ناٹ میں الجھا رہا۔ کیپٹن راکا نے ایک سگریٹ نکالی اور اسے انگوٹھے کے ناخن پر تھپتھپانے لگا۔ پھر اس نے سگریٹ سلگا کر بہت سارا دھواں اگلا اور مسکراتے ہوئے دھوئیں کے پار خرم کو دیکھنے لگا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو مسٹر نواز؟ اس نے پوچھا۔ خرم نے کندھے جھٹک دیے۔ کمزوری ہو گئی ہوگی، ظاہر ہے۔ کیپٹن راکا مسکرا دیا۔ کل ٹھیک ہو جاؤ گے، امید تو یہی ہے، خرم نے یقین سے عاری لہجے میں کہا۔ کل دوپہر میں آؤں گا اور تمہیں ایئرپورٹ لے چلوں گا۔ خرم نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ تمہیں مجھ سے نجات پانے کی بڑی جلدی ہے نا؟ تمہیں نکالے جانے کے احکامات کئی روز پہلے جاری ہوئے تھے، راکا نے ہموار لہجے میں کہا۔ مجھ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان پر جلد از جلد عمل درآمد کراؤں۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت کو غور سے دیکھا۔ اور ہاں، بہتر ہوگا کہ اس دوران تم ہوٹل سے باہر نہ نکلو۔ یہ شہر ان لوگوں کے لیے بہت نحس ثابت ہوتا ہے جن کے کاغذات مکمل نہ ہوں۔ یہ گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی۔ خرم اردو میں بڑبڑایا، ملعون، تو خود نحس اکبر ہے۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں، اپنی زبان بول گیا تھا۔ خیر، اب تو وہی بولنی ہوگی تمہیں، راکا نے طنز کیا۔ ہاں، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں تم سے متفق ہوں۔ ہوٹل سے باہر نکلنا میرے لیے واقعی برا ثابت ہوگا، خرم نے کہا۔ عقل مند آدمی ہو اور تو ہے ابن خنزیر۔ خرم کو غصہ آ گیا۔ یہ عجیب بات تھی کہ غصہ اسے اردو میں آتا تھا۔ یہ بات نہیں کہ اسے انگریزی نہیں آتی تھی، وہ بہت رواں اور شستہ انگریزی بولتا تھا، لیکن غصہ بے ساختہ اردو میں آتا تھا۔ عام طور پر اس طرح اس کی بھڑاس نکل جاتی تھی۔ نہ نکلتی تو وہ فوراً ہی اس کا انگریزی ترجمہ بھی مخاطب کی سماعت میں انڈیل دیتا، لیکن ایسا کم ہی ہوتا تھا۔ اسی لیے پردیس میں اس کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ اس سے غصہ کم آتا ہے، لیکن آتا ہے تو بہت خوفناک آتا ہے۔ تم تو ابھی سے خود کو پاکستان میں سمجھ رہے ہو، کیپٹن راکا نے کہا۔ خیر، میں چلتا ہوں، کل دوپہر کو آؤں گا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ راکا پلٹا اور کسی رقاص کے سے انداز میں چلتا کمرے سے نکل گیا۔ خرم نے دروازہ بند ہوتے ہی بڑی روانی سے گالیاں بکنا شروع کیں اور بکتا چلا گیا۔ غصے کی ایسی کیفیت میں وہ نئی نئی گالیاں اختراع کرتا تھا اور بعض اوقات دو گالیوں کو ملا کر نئی گالی بھی تخلیق کرتا تھا۔ اس کا غصہ بے سبب بھی نہیں تھا۔ راکا
قانون کا رکھوالا تھا، پولیس مین تھا، لیکن اس خطۂ زمین پر قانون کچھ بہت ہی عجیب انداز میں کام کرتا تھا۔ یہاں قانون کی گاڑی کو اپنے حق میں چلانے کے لیے اسے تیل دینا پڑتا تھا، وطن کی طرح۔ لیکن وطن کے متعلق تو اس نے سنا ہی تھا۔ وہ وطن میں اسکول کی تعلیم مکمل ہونے تک رہا، پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے امریکہ چلا گیا تھا۔ وہاں تعلیم مکمل ہونے سے پہلے اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ صرف ایک بار پاکستان گیا تھا، اور وہ بھی محض کچھ دن کے لیے، ماں باپ کی قبروں پر فاتحے پڑھنے کے لیے۔ بہرحال یہاں انڈونیشیا کا قانون امریکہ کے قانون سے مختلف تھا، اور اس کا طریقہ کار بہت زیادہ مختلف تھا، اور خرم کے پاس سنگاپور تک کے فضائی ٹکٹ اور انڈونیشین کرنسی میں 1 ماہ کی تنخواہ اور اپنی خراب قسمت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے کوٹ پہنا اور باہر نکل کر لاؤنج تک گیا۔ وہاں سے اس نے اخبار لیا۔ اخبار بے روزگاروں کے لیے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے، وہ اس میں ضرورت ہے کہ اشتہار پڑھنے لگا۔ لیکن اخبار کھولنے سے پہلے یہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ وہ کوئی کلرک تو تھا نہیں، آئل مین تھا، ڈرلر تھا۔ اس کا مقام یہاں تھا جزائر میں، لیکن آئل عجیب بزنس تھا، اس میں سیاسی چکر بھی چلتے تھے۔ بڑی کمپنیوں کو غیر ملکی حکومتوں کی عنایت اور مقامی افسروں کی مہنگی حاصل ہونے والی خوشنودی پر انحصار کرنا ہوتا تھا۔ اخبار کے حروف اس کی نگاہوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ اس نے اخبار پڑھنے کی کوشش ہی ترک کر دی۔ وہ لابی میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچانک عقب سے کسی نے کہا، تم خرم نواز ہو؟ جملہ رواں انگریزی میں ادا کیا گیا تھا۔ آواز باریک سی تھی۔ خرم نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک موٹا بھدا آدمی تھا۔ اس کے بال سیاہ تھے اور آنکھیں کرنجی۔ ناک عقاب کی چونچ جیسی تھی۔ چوڑی اور مضبوط ٹھوڑی کے اوپر اس کا عورتوں جیسا نازک دہانہ بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ شیو کی جگہ چھوڑ کر اس کا پورا چہرہ بے حد سفید تھا۔ اس کے چھوٹے اور بے حد موٹے ہاتھ بالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی شخصیت کے پیش نظر اس کی باریک آواز مضحکہ خیز لگی۔ خرم نے کہا، ہاں میں خرم نواز ہوں۔ تم کون ہو؟ روبن۔ اجازت ہو تو بیٹھ جاؤں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے کہا اور دونوں ہاتھ میز پر پھیلا دیے۔ پھر وہ خرم کو دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے سنا ہے دوست کہ تم ایک بڑی پریشانی میں گرفتار ہو۔ کس سے سنا تم نے، اور کیا سنا؟ تم پاکن بارو میں پامیکس کمپنی کے ساتھ ڈرلنگ کر رہے تھے۔ وہاں تم نے ایک سوڈانی لڑکے کی پٹائی کر دی۔ اس نے تمہارے خلاف پولیس میں رپورٹ کر دی۔ کمپنی نے تم سے بے تعلقی کا اظہار کیا، چنانچہ تمہیں ملک سے نکالے جانے کے احکامات جاری ہو گئے۔ اب تم 3 دن سے بیمار ہو اور کل تمہیں جکارتہ کی سے رخصت ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، خرم نے نرم لہجے میں کہا۔ اس منحوس لڑکے نے محض اپنی بے پرواہی سے ایک گڑھے اور 30 فٹ کی کیسنگ کو تباہ کر دیا تھا۔
اس نے ہمارے کام کو 1 ماہ پیچھے دھکیل دیا تھا، جبکہ میں اسے 20 بار اس کی بے پرواہی پر ٹوک چکا تھا۔ اس نقصان پر میں نے اس کی مرمت کر دی اور وہ تمہیں بہت مہنگی پڑی۔ میں نے کیا، میں نے بھگتا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ خرم نے اکھڑ پن سے کہا۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیکن مجھے دلچسپی ہے اس میں۔ کیوں؟ میں تمہیں ایک جاب کی آفر کرنا چاہتا ہوں۔ خرم پلکیں چھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ کہو۔ تم انٹرسٹڈ ہو؟ بالکل ہوں، لیکن جاب کی نوعیت کیا ہے اور کہاں؟ ایسا کریں پہلے کچھ پی لیں، رابن نے کہا۔ پھر اس نے تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک مقامی لڑکا نمودار ہوا اور ڈرنکس کا آرڈر لے کر چلا گیا۔ اس انتظار کے دوران خرم نے سگریٹ سلگائی۔ رابن اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی رابن نے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے مسٹر نواز؟ 36 سال۔ شادی شدہ ہو؟ نہیں۔ غصہ بہت آتا ہے اور اچانک آتا ہے تمہیں۔ کام کے معاملے میں مجھے بے پرواہی اور غیر ذمہ داری سے نفرت ہے، اور میں احمقوں کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ روبن نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ اس کا شمار تو خوبیوں میں ہونا چاہیے۔ یہ بتاؤ، زندگی میں تمہارے عزائم کیا ہیں؟ خرم کی آنکھوں میں غبار سا لہرایا۔ اس نے بہت تیزی سے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی۔ میں نہیں جانتا مسٹر روبن کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو، اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں کہ میرا جواب سن کر تمہارا کیا رد عمل ہوگا۔ میں پاکستانی ہوں، آگے پیچھے میرا کوئی نہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے۔ میری خواہش یہ ہے اتنی دولت کماؤں کہ تھوڑی سی زرعی زمین خریدوں وطن میں، اور ایک قطع زمین کیٹل فارمنگ کے لیے، پھر آسٹریلین اور پاکستانی گایوں کو کراس کرنے کے تجربے کروں اور اچھی فصلیں پیدا کروں، اور باقی زندگی وطن میں ہی گزار دوں۔ یہ تو بہت اچھے عزائم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں دولت کے حصول میں دلچسپی ہے۔ کسے نہیں ہوتی؟ خرم نواز نے بے پرواہی سے کہا۔ لڑکا ڈرنکس لے آیا۔ روبن نے اپنا جام بلند کرتے ہوئے کہا، گڈ لک مسٹر نواز۔ رابن نے ایک طویل گھونٹ لے کر اپنے سرخ ہونٹ پونچھے، پھر بولا، دولت دنیا کی سب سے کم اہم شے ہے۔ ہاں، بس شرط یہ کہ آپ کے پاس دولت موجود ہو۔ بالکل درست۔ جب دوست موجود ہو تو اس کی حیثیت کاغذ کی گڈیوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اب مجھے ہی دیکھو۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ میں صرف ضرورت کے مطابق رقم لے کر باہر نکلتا ہوں۔ میرے پاس سارے بڑے کریڈٹ کارڈ ہیں۔ ہانگ کانگ، جکارتہ، نیو یارک، پیرس، لندن، ہر جگہ اکاؤنٹ ہیں۔ میں دنیا میں کہیں بھی بزنس کر سکتا ہوں۔ میں کوشش کروں تو صرف چند گھنٹوں میں پامیکس کمپنی کے شیئرز 3 پوائنٹ نیچے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح میں انہیں بلندی کا رستہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ نہ میں کوئی کمپنی ہوں، نہ میرے پاس شیئرز ہیں، لہٰذا تمہاری یہ صلاحیت میرے کسی کام کی نہیں۔ اگر میری پیشکش قبول کر لو تو تمہیں شیئرز بھی میسر آ سکتے ہیں۔ پیشکش کیا ہے؟ خرم چڑ گیا۔